بسم الله الرحمن الرحيم. والمستور كالفاسق لا يكون خبره حجة في باب الحديث ما لم يسر عدالته إلا في الصدر الأول على ما نبين. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه مثل العدل فيما يخبر عن نجاسة الماء، وذكر في كتاب الاستحسان أنه مثل الفاسق فيه وهو الصحيح. وقال محمد رحمه الله تعالى في الفاسق يخبر بنجاسة الماء إنه يحكم السامع رأيه، فإن وقع في قلبه أنه صادق يتيمم من غير إراقة الماء، فإن أراك وتيمم وهو أحوط لتيمم. وفي خبر الكافر والصبي والمعتوه إذا وقع في قلب السامع صدقهم بنجاسة الماء يتودأ ولا يتيمم، فإن أراك الماء ثم تيمم فهو أفضل. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبر متواتر مشہور اور واحد. خبر واحد کے اعتبار کے لیے 4 شرطیں خبر میں ہونا ضروری اور 4 شرطیں مخبر میں ہونا ضروری. جو 4 شرطیں مخبر میں ہونا ضروری: اسلام، عدالت، عقل کامل، ضبط. یہ 4 شرطیں مخبر میں ہونا ضروری. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسلام نہیں ہے تو کافر ہے، اس کی حدیث معتبر نہیں ہے. عادل نہیں ہے تو فاسق ہے، اس کی حدیث معتبر نہیں ہے. عقل کامل نہیں ہے، نابالغ ہے یا مجنون ہے، اس کی خبر معتبر نہیں ہے. ضبط نہیں ہے، صحیح الحفظ ہے، اس کو کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی، تو اب بھی اس کی حدیث جو روایت کرے گا اس پر اعتراض بنے گا. اب ایک شخص ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ عادل ہے یا فاسق ہے، مستور الحال ہے. جی سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو مستور الحال ہے، اس کے بارے میں ہمیں خبر نہیں کہ عادل ہے یا فاسق ہے. ظاہری طور پر اس میں کوئی فسق نہیں، یعنی فاسق مولن جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے. فاسق مولن نہیں ہے، مستور ہے. تو اب اس کی حدیث حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ سوال یہ ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں پر ابواب ہے، کئی بات سمجھنا دھیان سے. ایک ہے باب روایت حدیث، ایک ہے باب حل و حرمت، اور ایک ہے باب معاملات. باب معاملات میں پھر آگے تفصیل ہے: ما فیہ الزام المحض، ما لا الزام فیہ، ما فیہ الزام من وجہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ پھر آگے معاملات کی بات آتی ہے تو وہاں تفصیل بیان کرتے ہیں. اب معاملات کو چھوڑ کے آتے ہیں باب حدیث کی جانب. باب حدیث میں مستور کی روایت معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے؟ فرمایا کہ باب حدیث میں مستور کی روایت معتبر نہیں ہے. المستور کالفاسق فلا یکون خبرہ حجۃ. جیسے فاسق کی روایت معتبر نہیں ہے، اسی طرح مستور کی روایت معتبر. ٹھیک ہو گیا؟ بات آ گئی. لیکن یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو مستور کہا المستور کالفاسق، یہ جو کہا، یہ کہا صدر اول کے ما سوا میں. صدر اول کے صدر اول سے مراد قرون ثلاثہ اول ہے. اس دور میں جو مستور ہے اس کو ہم کالفاسق نہیں کہیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں. پہلے بھی بات بتائی ہے کہ الصحابہ تو کلہم عدول، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سارے کے سارے عادل ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. تابعین میں عدل اور فسق دونوں ہے، تبع تابعین میں عدل اور فسق دونوں ہے. لیکن جو مستور ہے وہ کل عادل ہے. کس میں؟ صدر اول میں. یعنی صحابہ تو سارے ہی عادل ہیں، تابعین میں اور اتباع میں. ٹھیک ہو گیا؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مستور کل فاسق ہے، اس دور میں مستور کل عادل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے مسئلہ اصل یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ 4 قرن کا ہے، 5ویں قرن کا ہے. اس کی تعدیل اور توثیق، یعنی تعدیل و توثیق کا مطلب ہے اس کی جہت عقل و شرع کے رجحان کو ایک معدل بیان کرتا ہے. اسماء الرجال والے محدثین جی
یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آدمی عادل ہے، تو وہ جب تعدیل کرتے ہیں تو ہم ان کی تعدیل کو مانتے ہیں. بات ہے ضروری. اب جو قرون ثلاثہ اول ہے، ان 3 قرون کے بارے میں ان کی بھلائی کی اور بہتری کی خبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی. اگر یہ محدث توثیق کرے اس کی، تعدیل کرے اس کی، تو اس کی بات مانی جاتی ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بدری کے اولا مانی جائے گی. بات آپ سمجھے کسی؟ ٹھیک ہو گیا. یہ بات ذہن میں رکھے. یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی کرنے ثانی میں، کرنے ثالث میں تو فساق و فجار بھی تھے. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فرمان گرامی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، محض اس کی بنیاد پر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو مستور ہے وہ کل عادل ہے؟ حالانکہ اس دور میں عادل بھی تھے، فاسق بھی تھے. تو یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو فاسق ہے ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں جس سے فسق ظاہر نہیں. اس سے فسق ظاہر نہیں، مسلمان بھی ہے، اور اس دور کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خیریت کی گواہی بھی ہے. اس وجہ سے ہم نے اس کو کل عادل قرار دیا. یہ بات ذہن میں رکھیں. بات ہے ضروری. برخلاف کس کے؟ اب یہ قرون ثلاثہ اول گزر گئی، بعد والا دور آ گیا. جب بعد والا دور آ گیا تو ذہن میں رکھیں اس دور میں، اس دور کے بارے میں گواہی آپ علیہ السلام کی موجود نہیں ہے. ایک آپ کے سامنے عادل ہے، دوسرا فاسق ہے. عادل تو عادل ہے، جو فاسق ہے اس پر بھی فسق کا حکم لگے گا. ایک وہ شخص ہے کہ جو مستور ہے. اب یہ وہ دور آ گیا تھا جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے خیریت کی گواہی نہیں دی. تو خیریت کی گواہی نہ دینے میں حکمت ہے. وہ کیا؟ آپ علیہ السلام جانتے تھے اس دور میں فسق عام ہو جائے گا. اب جو فسق عام ہو گیا، اس فسق کے عموم کی وجہ سے اب ہم اس کو کل عادل قرار نہیں دے رہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. دوبارہ سمجھیے توجہ سے. بات یہ ہو رہی تھی کہ جو مستور ہے وہ کل عادل ہے یا کل فاسق ہے. تو کہا کہ مستور کل فاسق ہے. یعنی باب حدیث میں مستور کی بات ماننے کے لیے، باب حدیث میں کسی شخص کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ باتیں اسلام، عدالت، یہ حقیقتاً اس کے اندر ہوں، حقیقتاً اس کے اندر پائی جائے. اگر حقیقتاً نہیں ہے، بے ایمانہ کہ وہ مستور ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں مسلمان ہے مسلمان نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ عادل ہے عادل نہیں ہے. چلو مسلمان ہونے کا تو پتہ ہے، اس کی عدالت کا پتہ نہیں ہے. فاسق مولن تو نہیں ہے، فاسق مولن ہو تو ہمیں خبر ہو جائے گی. فاسق مولن نہیں ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ عادل ہے یا فاسق ہے، تو باب حدیث میں وہ کل فاسق ہے. سمجھے؟ لیکن اگر صدر اول سے ہے، یعنی قرون ثلاثہ اول سے ہے، تو اب کل عادل ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ تو کلہم عدول، سارے عادل ہیں. ان کے بارے میں بعض تمیز و جرح و تعدیل کی کوئی حاجت نہیں. اب سمجھ رہے ہو بات؟ دوسری بات ہے کہ کرنے یعنی تابعین جو ہے، تبع تابعین ہیں، ان کے بارے میں ایک عادل ہے، ایک فاسق ہے، ایک مستور ہے. عادل فاسق تو ظاہر ہے. جو مستور ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ فاسق ہے یا فاسق نہیں ہے. یہ وہ دور ہے. اب دیکھیں مسلمان تو ہے، اب مسلمان ہونے کے ناطے بھی اس کے ساتھ خوش گمانی چاہیے. ادھر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی دے دی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اب یہ جو خیریت کی گواہی آ گئی نا، اس نے جانب عدل کو ترجیح دے دی. اس کا اسلام ہم سے تقاضا کرتا تھا ہم خوش گمانی رکھے اس کے بارے میں، اور ساتھ خیریت کی گواہی بھی آ گئی. اس لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو کل عادل قرار دیا. اب آ گیا تبع تابعین کے بعد والا دور. تو اب اسلام اس کا تو ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ خوش گمانی رکھیں. ہم اس کے ساتھ بدگمانی بھی نہیں رکھ رہے، ہم اسے فاسق نہیں سمجھ رہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. ہم اس پر بدگمانی نہیں کر رہے، لیکن مسئلہ یہ ہے باب حدیث. اس پہ ہزاروں لاکھوں قیامت تک کے لوگوں کی عمل، کردار، نماز، روزہ، ہزاروں اعمال اس پر مبنی ہوں گے. بات سمجھے؟
یہ نہیں کوئی کہہ سکتا بھی پھر آپ جب اس میں فسق ظاہر نہیں ہے جی تو آپ جو ہے نا وہ اس کو کل فاسق کیوں قرار دے رہے ہیں؟ جی جی یہ تو مسلمان پر جو خوش گمانی واجب ہے اس کے برخلاف آپ کر رہے ہیں. جی ہم اسے فاسق نہیں کہہ رہے، جی جی ہم اسے فاسق نہیں کہہ رہے. ہم حدیث لینے کے معاملے میں بات سمجھے دھیان سے، ہم حدیث لینے کے معاملے میں اس کی روایت کے ساتھ سلوک وہ کر رہے ہیں جو فاسق والی روایت کے ساتھ کرتے ہیں، اسے فاسق نہیں سمجھ رہے، نہیں سمجھ رہے بات. ہم اس پہ بدگمانی نہیں کر رہے، ہم اسے فاسق نہیں سمجھ رہے، ہم روایت کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہیں کہ وہ روایت جیسے فاسق سے مروی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ معاملہ، ایسے اس سے جو مروی ہوگی اس کے ساتھ وہ معاملہ، اس روایت کے ساتھ ہم یہ معاملہ کر رہے ہیں. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ آسان لفظوں میں سمجھے، اس روایت کو ہم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حجت نہیں مان رہے. آپ سمجھ رہے بات؟ تو ہم نے بدگمانی نہیں کی اس پر، لیکن آپ سمجھے نا، ہم اسے کلادل قرار دے دیں محض اپنی خوشگمانی میں آ کر، جبکہ فسق عام ہو چکا، اس کی عدالت ظاہر بھی نہیں ہے. ہم اس کو کلادل ہی سمجھیں گے، اس کی ساتھ ہم خوشگمانی رکھیں گے. لیکن حدیث کی حجیت کے بارے کے مسئلہ میں اگر ہم اس مسئلہ میں اس کی روایت کو روایت عادل کی مانند کر دیں، اب اس کے بارے میں خبر ہی نہیں ہے، ہم نے قیامت تک کے لوگوں پر لازم کر دیا کیا کہ بھئی تم اس کی بات مانو. بھئی آپ کو اس کی عدالت کی خبر ہے، یہ اس کی جیت عقل و شرع، اس کی جیت عقل و شرع جو ہے وہ اس کی جیت ہوائے نفس پر غالب ہے. کیا آپ کو معلوم ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں خبر ہی نہیں تھی. بغیر خبر کے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دیکھ رہے جو حدیث پاک ہے، بات کیا ہو رہی تھی؟ میں نے صرف کہا کہ ابواب الگ ہیں، ایک باب حدیث ایک باب طہارت و نجاست ہے. باب طہارت و نجاست کی بات بعد میں کرتے ہیں، یہ باب حدیث ہے. حدیث ہے تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ عمل کے لیے مشعل راہ بنے گی، نشان منزل بنے گی، یا اعتقاد کے لیے بے شمار مسائل اور احکام اس کے ساتھ متعلق ہوں گے. تو اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہہ بھائی نہیں ٹھیک ہے جی مستور ہے تو ہوتا رہے. ہم خوشگمانی میں اس کو کیا کریں گے؟ ہم خوشگمانی میں اسے کلادل قرار دے دیں گے. یہ ہم اس پہ خوشگمان ہی ہیں، ہم اس پہ بدگمان نہیں ہیں. لیکن یہ مسئلہ دیکھیں، مسئلہ کون سا ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ نادانی نہیں چاہیے. بھائی جی آپ ایک مسلمان کے بارے میں بدگمانی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قیامت تک کے علیہ السلام کے لیے اربوں کھربوں لوگ جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کے اعمال اس کی روایت پر مبنی کر رہے ہیں. ہمیں پتہ تو ہو کہ عادل ہے، ہم اسے فاسق نہیں سمجھ رہے، کچھ گمانی ہے، لیکن اس پہ ہمیں جب تک اس کی جانب عدالت ہماری نظروں میں راجع نہیں ہوگی، ہم یہ قیامت تک کہ مسلمانوں کی نماز روزہ ان کی حلال حرام ان مسائل کی ذمہ داری ہم کیسے اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں؟ بات سمجھے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ اس کے بارے میں بدگمانی کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں سوء ظن رکھا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس کام ہو چکا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے خیریت کی گواہی بھی نہیں تھی. اب ہم نے کہا یہ معاملہ بڑا حساس ہے، بڑا نازک ہے، اس لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس پر اپنی اس حدیث کی صحت کی بنیاد اس پر نہیں رکھی. بات آپ سمجھیے. اور مستور فاسق کی مانند ہے نہ ہوگی، اس کی خبر ہے حجت باب حدیث میں لا یکون خبرہ حجتا فی باب الحدیث فی باب الطہارت والنجاست وفی المعاملات. وہ آگے بات آ رہی ہے، بات آ گئی ہے. جب تک کہ اس کی عدالت واضح نہ ہو، مگر صدر اول میں بنا کرنے اور اس کے جسے ہم بیان کریں گے. ادھر مسئلہ آگے ضرور. یہ باب حدیث ہو گیا، ٹھیک ہے. باب حدیث میں مستور کی روایت حجت نہیں ہے. اگر وہ قرون ثلاثہ اول سے تو پھر حجت ہے. اب یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں، قرون ثلاثہ اول سے تو اب حجت ہے. اب آپ کے سامنے کوئی کہتا ہے بھئی یہ مجہول ہے، مجہول الحال ہے، جی تو آپ کے سامنے کوئی کہتا ہے مجہول الحال ہے، تو ذہن میں رکھیں اب محدثین مطلقاً کہہ دیتے ہیں. تو اب آپ اس کا صدر دیکھیں، صدر کون سا اس کا؟ کیا صاحب؟ صدر اول ہے
تو پھر جو ہے اس دور کا جو مستور ہے وہ کالعادل ہے. اپنی جو اصطلاحات ہیں اور اپنی جو رائے ہے اس پہ مطلع بھی رہے اور اس کے مطابق کام کریں. جی مستور ہے، مستور ہے تو کون ہے؟ کہا تابعی ہے تو مستور ہے تو اس کی روایت حجت ہے. ہمارے نزدیک حجت ہے، تمہارے نزدیک نہیں حجت، تو تمہارا معاملہ الگ ہے. بات سمجھ میں ٹھیک ہو گیا نا؟ اگر تابعی ہے مستور ہے تو اس کی بات حجت ہے. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا کہ یہ ہمارے لیے دشواری ہے کہ اول تو ہم نے علم مصطلح الحدیث اس کے بارے میں کوئی محنت کرنی نہیں ہوتی، اور ثانیاً اگر ہمیں اس کے بارے میں کچھ اطلاعات ہیں، کچھ خبر ہے، تو اس کے بعد ہم نے اپنے اصول چھوڑ دینے ہوتے ہیں. اپنے اصول نہ چھوڑے. احناف کے احادیث طیبہ یعنی جو ثبوت ہے، ہم تو گفتگو کر رہے ہیں نا ثبوت کے بارے میں، جو ثبوت ہے اس کے بارے میں ہمارے اپنے ضابطے ہیں، ہمارے اپنے قواعد و ضوابط ہیں. ہم کوئی کنگال نہیں ہے، ہمارے ہاتھ خالی نہیں ہے اس باب میں. ہمارے یہاں اپنے جو نا علماء، محدثین، فقہا، محققین، اہل تحقیق نے تدوین کی ہے علوم کی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمارے اپنے ضابطے ہیں. آپ کے ضابطے کے مطابق وہ حدیث حجت ہے، ہمارے نزدیک ہمارے ضابطے پہ حجت نہیں ہے، تو آپ اپنا ضابطہ اپنے پاس رکھیں، یا پھر اس ضابطے پہ گفتگو کریں، پھر حدیث پہ گفتگو نہ کریں. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ اب اگلا مسئلہ ہے باب طہارت و نجاست ماء کا. ٹھیک ہے نا؟ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لو. یہاں باب طہارت و نجاست ماء کا مطلب یہ باب حدیث سے الگ ہے. ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ وہ امر ہے جس کے بارے میں آپ کے پاس شرع شریف میں ایک دلیل موجود ہے کہ اصل طہارت ہے. یہ جملہ میرے ذہن میں رکھیں. اصل میں نے پچھلی دن ایک مفتی صاحب کو سنا، بڑی عجیب بات کر رہے تھے. جی تو وہ جو عجیب بات کر رہے تھے وہ اسی لیے بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی کافر کی بات علت اور حرمت کے بارے میں، طہارت اور نجاست کے بارے میں معتبر نہیں ہے. جی لیکن اس پہ فرق نہیں کر پا رہے تھے بھائی کہاں پر معتبر نہیں ہے. میں آگے چل کے وضاحت کر رہا ہوں. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ کافر ہے، صبی ہے، مجنون ہے، مستور ہے، وہ خبر دیتا ہے کس بارے میں کہ یہ پانی پاک ہے، یہ پانی ناپاک ہے، تو اس کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے، اس چیز کا یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں. سمجھے؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پہلے تھا باب حدیث. باب حدیث کے بارے میں فرمایا کہ اگر صدر اول سے ہے تو اس کی روایت معتبر ہے، صدر اول سے نہیں ہے تو مستور کی روایت معتبر نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. باب طہارت و نجاست ماء دوسرا مسئلہ. باب طہارت و نجاست ماء، اس کے بارے میں دو قول ہیں احناف کے. ٹھیک ہو گیا؟ حنفیوں کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ المستور کالعادل فیما یخبر عن نجاست الماء. المستور کالعادل فیما یخبر عن نجاست الماء. دوسرا قول ہے کہ المستور کالفاسق فیما یخبر عن نجاست الماء. ایک میں کالعادل قرار دیا اور دوسرے میں کالفاسق قرار دیا. یہ بات نہیں ہو رہی کہ اس کی خبر معتبر نہیں ہے، ذہن میں رکھنا. یہ نہیں کہا جا رہا. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کالعادل ہے، کالفاسق ہے. کالعادل ہے تو پھر عادل کو دیکھیں گے اس کا حکم کیا ہے، کالفاسق ہے تو پھر فاسق کو دیکھیں گے اس کا حکم کیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کی خبر حجت ہے حجت نہیں ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہے کس کی مانند، عادل کی مانند. اب دیکھو عادل کی بات مانتے یا نہیں مانتے، فاسق کی مانند تو فاسق کی بات مانتے یا نہیں مانتے. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ایک قول یہ ہے کہ عادل کی مانند ہے، ایک قول یہ ہے کہ فاسق کی مانند ہے. تو راجی کون سے کہا یہ کہ جو فاسق کی مانند ہے. بات سمجھے؟ وجہ سمجھے کیوں اس کو ترجیح کیوں ہے.
اصل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فتویٰ دیا کہ بے المستور کالعادل. ٹھیک ہو گیا؟ المستور کالعادل. آپ کے فتوے کا، آپ کی رائے کا خلاصہ یہ تھا. مسئلہ یہ ہے کہ احکام جو ہے وہ بدل جاتے ہیں زمانے بدلنے سے، عرف بدلنے سے. عرف بدل گیا، حکم بدل جاتا ہے. زمانہ بدل گیا، دور بدل گیا، حکم بدل جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ کے اساتذہ اصول افتاء پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ مسئلہ آتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب چلے میں یہاں پر ضمنی طور پر یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں. اب یہ جو کہا جا رہا ہے نا جی کہ اگر آپ خطا پر آپ کو اعتراض ہے، لفظ خطا پر، تو فلاں فلاں نے بولا ہے جی، تو یہ جملہ مکمل جاہلانہ جملہ ہے، پورا جاہلانہ. اہل علم کی شان ہی نہیں. ویسے بھی آپ ان حضرات کی گفتگو سن لینا، آپ کو علم والی بات سننے میں آئے گی نہیں. آپ اس سے قطع نظر کہ مطلب ظاہر ہے ہر شخص اپنی رائے کو راجے تو سمجھتا ہے اور کہتا ہے. آپ ان گستاخوں کو سن لیں کہ کیا کوئی علمی بات کر رہے ہیں یا کوئی سچی بات کر رہے ہیں. نہ سچ نہ علم دونوں نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ والی جو بات ہے یہ بات ہے ہی جاہلانہ. کیا کہ بھئی فلاں نے کہا ہے. بھئی فلاں نے کہا ہے تو آپ اس کا دور دیکھیں. اول تو کہا نہیں ہے، ایسا وہ نہیں دکھا سکتے. بات ذہن میں رکھیں. اگر کہا ہے تو آپ اس کا دور دیکھیں جی، اس کو عرف دیکھیں. عرف پہ بات کرتے ہوئے میں مولانا صادق صاحب سے بات کہہ رہا تھا. اب میں اس کو دہراؤں گا نہیں کیونکہ ہماری زبان میں وہ انتہائی کبھی لفظ ہے. آپ کے سندھی ایسے بولتے ہیں جیسا کہ روٹی مانگنے کو، مطلب جیسے لائٹ ہے روٹی مانگنا پانی لیا. جی جیسے چریا بولنا لائٹ ہے، ایسے وہ بولنا لائٹ ہے آپ کے یہاں. کتنا ہلکا لفظ ہے. آپ عام گفتگو میں استعمال کرتے اور ہم عذرائے حاجت بھی استعمال نہیں کر سکتے. مطلب پنجابی میں اور خود آپ کی ادھر اردو بھی ادھر ہی بولی جا رہی ہے، سندھی بھی ادھر ہی بولی جا رہی ہے. اسی جگہ پر اردو کے عرف میں وہ خطرناک گالی ہے اور آپ کے یہاں کوئی اس میں صفت ہے ہی نہیں سندھی عرف میں. جی تو اس لیے یہ تو بہت بڑی جہالت ہے کہ کہا جائے بھائی فلاں نے کہا تو لہذا یہ فتویٰ اس پر بھی لگاؤ. تو یہ صرف اور صرف کیا ہوتا ہے، یہ جب ایک شخص کا مواخذہ کیا جا رہا ہے تو اب کیا جی فلاں فلاں نے بھی کہا ہے تو لہذا اس پر بھی جو ہے نا وہ کر دو، فتویٰ لگا دو. تو وہ اس پر فتویٰ لگائے گا یا بالفرض یہ آپ دیکھیں نا جی، آپ ایک چیز یہ بھی سمجھیں کہ ایک آدمی ہے وہ جرم کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو دوسرے کا حوالہ کیوں دے رہے بھائی؟ دوسرا گناہ کر رہا ہے تو اس کے گناہ کرنے سے تمہارے لیے گناہ جائز ہو جائے گا. سارے مل کر گناہ کریں تو کیا وہ سب کے لیے جائز ہو جائے گا؟ یہ الگ جہالت ہے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال بات تو میں کر رہا تھا، اس چیز کو سمجھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمٰن نے جو فتویٰ دیا، آپ نے کہا المستور کالعادل. آپ یہ دیکھ لیں انہوں نے کہا وہو صحیح وذکر فی کتاب الاستحسان انہ مثل الفاسق فیہ اے فیما یخبر عن نجاست الماء وہو صحیح. ترجیح کس کو دے رہے ہیں کہ المستور کالفاسق، اس کو ترجیح دے رہے ہیں. وجہ ترجیح میں آپ کو بتا رہا ہوں. وجہ ترجیح یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ جس دور میں تھے وہ قرون ثلاثہ اول سے تھا. امام ابو حنیفہ تابعی ہے نا، وہ قرون ثلاثہ اول سے تھا. آپ کے دور میں زیادہ درجہ جو نیچے گیا تو پھر تبع تابعین آ گئے. امام ابو حنیفہ کے دور میں آپ نے صحابہ کی زیارت کی، 8 صحابہ کی زیارت کی حضرت امام ابو حنیفہ نے. ٹھیک ہو گیا. 14 مرویات ہیں آپ کی ایک واسطے کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب غور کریں، آپ خود تابعی. اب آپ کے دور میں زیادہ نیچے کا
نیچے درجے کا جو آدمی ہے وہ ہے تبع تابعین. یعنی آپ کا دور تابعین کا دور ہے یا تبع تابعین کا دور ہے. تبع تابعین سے نیچے کے لوگ بہت ہی کم ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ وجہ ہے کہ امام حنیفہ علیہ رحمہ جس دور میں تھے اس دور میں عدل عام تھا, اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا المستور کالعادل. اب امام محمد رحمہ اللہ تعالی وہ امام حنیفہ کے شاگرد ہیں اور ادھر امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں. آپ کا دور کچھ مؤخر ہو گیا. اب آپ دیکھیں کتنا مؤخر ہوا. یہ نہیں کہ 2-4 صدیاں گزر گئی. شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے, لیکن آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا لوگ بدل چکے ہیں. آپ نے کہا کہ المستور کالفاسق. اب ترجیح اسی بات کو ہے کہ المستور کالفاسق. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو دور بدل گیا, حکم بدل گیا. اسے جو ہے وہ فقہ کی زبان میں کہا جاتا ہے قول ضروری. قول کی 2 قسمیں کرتے ہیں, قول سوری اور قول ضروری. یہ قول ضروری ہے, ضرورت کے پیش نظر کیا جاتا ہے, حرج کے دفع کے لیے کیا جاتا ہے, عرف کی وجہ سے کیا جاتا ہے, تعامل کی وجہ سے کیا جاتا ہے, مصلحت کی تحصیل کے لیے کیا جاتا ہے, مضرت کے اور مفسدہ کے دفع کے لیے کیا جاتا ہے. انہیں حوامل ستہ بولا جاتا ہے. ان حوامل ستہ کے لیے قول ضروری. یہ مطلب ظاہر الروایہ نصاً موجود ہے کہ مسئلہ ایسے ہے. بات سمجھنا دھیان سے. نص موجود ہے کہ مسئلہ ایسے ہے, لیکن یہ حوامل ستہ میں سے کوئی آ جاتا ہے, ان کی بنیاد پر ظاہر روایہ ادھر کھڑی ہے, اس کے مقابل فتویٰ دیا جاتا ہے. اگر نہ دیا جائے تو یہ ظاہر روایہ کی موافقت نہیں مخالفت قرار پائے گی. آپ اس پر فتویٰ دے رہے ہیں, ان کو چھوڑ کے آپ ان کو چھوڑ کے اس پہ فتویٰ دے رہے ہیں, بھئی یہ ظاہر روایہ ہے, ہمارے اکابر ائمہ کی رائے ہے, اس کو چھوڑ کے اس پہ فتویٰ دے رہے ہیں, اس پہ فتویٰ دے کر آپ اس کے مخالف ہیں. سمجھے بات کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حوامل ستہ نے احکام بدل دیے. تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ اب پھر امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب الاستحسان میں یہ ذکر فرمایا, مقصود کی کتاب الاستحسان میں, اس میں جو ذکر فرمایا کہ کالفاسق ہے, ترجیح اس کو ہے کیونکہ یہ جو ہے اس کا تعلق تھا دور سے. دور بدل چکا. اتنا مسئلہ سمجھے. اب یہ اتنا صرف بات ہوئی کہ وہ کل فاسق ہے. اب فاسق کا حکم کیا ہے وہ بات آگے آ رہی. تو روایت کیا جناب حسن بن زیاد نے امام حنیفہ علیہ رحمہ سے کہ وہ عادل کے مانند ہے اس مسئلے میں جب خبر دے پانی کی نجاست کے بارے میں, اور ذکر کیے امام محمد نے. اب یہ ذاکرہ کا فائل امام محمد ہوں گے, جناب حسن نہیں ہوں گے. کیوں؟ یہ کتاب الاستحسان سے مراد ہے مقصود کی کتاب الاستحسان, اس کے مصنف امام محمد ہے کہ وہ فاسق کی مانند ہے اس مسئلے میں, یعنی فی ما یخبر عن نجاست الماء. تو راجی کون سا کہا یہی صحیح ہے. کون سا؟ یہ جو ہے کتاب الاستحسان. تو صحت کی ایک وجہ یہ ہے, غور کریں, جو میں نے آپ کو بتائی کہ تغیر زمان, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جناب حسن بن زیاد کی جو روایات ہیں وہ مسائل نوادر میں شمار ہوتی ہے, اور یہ ظاہر روایہ ہے مبسوط. ٹھیک ہے نا. ظاہر روایہ بھی وجوہ ترجیح میں سے ہے. سمجھے بات کو؟ تو اب یہ دیکھ لو نا, انہوں نے وہو صحیح ہو اس کے تحت کیا لکھا, لظہور الفسق فیما بعد صدر الاول فلا یعتمد علی قول المستور ما لم یظہر عدالته مع ان الاصل الى اخره. تو جو ہے بات آ گئی ہے. اب کہا کہ بھئی یہ کل فاسق ہے. یہ کیا ہے؟ کل فاسق. تو فاسق کا مسئلہ تو بتائیں. اب اس لیے بات شروع کر رہے ہیں فاسق کا مسئلہ کیا ہے. فاسق نے کہا پانی پاک ہے, پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. فاسق نے کہا پانی ناپاک ہے. تو جو ہے فاسق نے کہا پانی ناپاک ہے, تو اس کی بات مانے یا نہ مانے؟ کہا نہیں, تحری کرے. تحری کرے. اگر تحری اس بات پہ آتی ہے کہ بھائی یہ سچ بول رہا ہے, تحری کہتی ہے بھئی یہ سچ بول رہا ہے, تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ تیمم کر لے. تیمم کر لے. اور اگر تحری یہ کہتی ہے کہ سچ بول رہا ہے اور یہ پانی گرا کر تیمم کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے. پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرے جب بھی جائز ہے, لیکن پانی گرا کر تیمم کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اگر تحری کہتی ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے
اور اگر تحریک کہتی ہے جھوٹ بول رہا ہے تو پھر وضو کرے. فاسق نے کہا یہ پانی ناپاک ہے، فاسق نے کہا یہ پانی پاک ہے، فاسق نے کہا پانی پاک ہے، پھر کوئی دشواری نہیں ہے. بات پہ دھیان دینا، تحریک کی ضرورت نہیں ہے. فاسق نے کہا پانی پاک ہے، تحریک کی ضرورت نہیں ہے، وضو کرو. فاسق نے کہا پانی ناپاک ہے، اب تحریک کی ضرورت ہے. تحریک کی ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ سچ بول رہا ہے، ذہن میں یہ بات آئی کہ جھوٹ بول رہا ہے، ذہن میں یہ بات آئی جھوٹ بول رہا ہے وضو کرے گا، ذہن میں بات آئی کہ سچ بول رہا ہے مطلب پانی ناپاک ہے، تو اب تیمم کرے گا. لیکن دو صورتیں ہیں، پانی کو رکھ کے تیمم کرے، پانی کو گرا کے تیمم کرے. دونوں طرح جائز ہے. زیادہ احتیاط اس پہ کہ پانی کو گرا کر تیمم کرے. مسئلہ آگے بات آپ سمجھے دھیان سے. مسئلہ یہ ہے کہ پانی میں طہارت اصل ہے، ٹھیک ہے، پانی میں طہارت اصل ہے، اور فاسق نے خبر دی ہے پانی کی اصل کے مطابق اور کہا ہے پاک ہے. اب کوئی وجہ نہیں ہے تحریک کی، ٹھیک ہے، وضو کرے. پانی میں طہارت اصل ہے، وہ کہہ رہے بھئی یہ ناپاک ہو چکا ہے، وہ کہہ رہے یہ ناپاک ہو چکا ہے، اس کی خبر خلاف اصل ہے. یہ جملہ اس پہ توجہ کریں. اس کی خبر کیا ہے؟ خلاف اصل ہے. اس کی خبر خلاف اصل ہے، اس لیے تحریک کی ضرورت ہے. اب تحریک کی اور ذہن میں آیا کہ بھئی بات ٹھیک کر رہا ہے، قرائن ایسے، حالات ایسے. ابھی ذہن میں بات آتی کہ ٹھیک کر رہا ہے، تو اب اس کی بات کو مانا جا سکتا ہے. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بات مانی جا سکتی ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بات کو نہیں مانا، اپنی تحریک کو مانا. اس کی بات کو نہیں مانا، اس کی بات کو نہیں مانا، اپنی تحریک کو مانا. یہ بات تو واضح ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کی بات مانی جا رہی ہے. بھائی وہ فاسق ہے، اس کی بات کیوں آپ مان رہے ہیں؟ بھائی اس کی وہ فاسق ہے لیکن اہل خبر سے تو ہے نا. ہم نے اس کے فسق کو محمل نہیں چھوڑا، تحریک شامل کی. بات پہ دھیان دیں. ہم نے اس کے فسق کو محمل نہیں چھوڑا. بھائی فاسق ہے تو ہوتا رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم اس کی مانیں گے. ہم نے کیوں نہیں کیا؟ ہم نے اس کے فسق کا اعتبار کیا، اس وجہ سے تحریر ملی تو ہم نے مانی اس کی بات، تحریر نہیں ملی تو ہم نے نہیں مانی. ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا زیادہ بہتر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہے کہ ہم اس کی بات مان رہے ہیں لیکن تحریر ملا کر مان رہے ہیں. ہم اس کی بات مان رہے ہیں ساتھ ملا کر اس کی بات مان رہے ہیں. اتنی بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اب تحریر کہتی وہ سچ بول رہے ہیں، اس لیے کیا کیا؟ اب جب وہ سچ بول رہا ہے، پانی ناپاک ہے، تو اب وضو سے ہوگا نہیں. اس سے وضو نہیں ہوگا، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر اس سے تیمم کرنا پڑے گا. ہاں لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، جب تیمم کر رہے ہیں تو اب بیٹھ جاؤ. جب تیمم کر رہے ہیں تو اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں اگر پانی کو گرا دے تو زیادہ احتیاط ہے، کیونکہ فاقد ماء ہو جائے گا نا. ایک جو تردد ذہن میں ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ ہی بول رہا ہو، وہ تردد جاتا رہے، زیادہ بہتر ہے فاقد ماء ہو کر تیمم کرے. اور اگر واجد ماء ہو کر تیمم کرتا ہے جب بھی، اب تیمم درست ہے. زیادہ احتیاط ہے کہ پانی گرا دے، لیکن ذہن میں رکھیں یہ زیادہ احتیاط ہر جگہ نہیں ہے. اب پتہ چلا پوری ٹنکی بھری ہوئی ہے پانی کی، ٹھیک ہے، پوری ٹنکی پانی کی بھری ہوئی ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پوری ٹنکی گرا رہے ہیں، یا پانی آپ کا ہے نہیں، پانی کسی اور کا ہے. اس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں. اس لیے ہر جگہ پر پانی گرانے میں احتیاط نہیں ہے. ایک لوٹا پانی ہے، بس وضو ہی وضو ہوگا. وضو کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا، اور زیادہ نہیں ہے. اب یہ کہ یا وضو سے ختم کرنا ہے یا گرانا ہے، تو اب گرا دیا اور تیمم کر لیا، یہ احوط ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے فاسق نے خبر دی، تحریر کیوں ملائی؟ فاسق نے خبر دی، تحریر اس لیے ملائی، اس نے خلاف اصل خبر دی تھی. پانی میں اصل طہارت ہے، اس نے خلاف اصل خبر دی، اس لیے ہم نے تحریر کو ملانا ضروری سمجھا. مزید بات آگے کرتے ہیں.
اور قائم محمد رحمہ اللہ تعالی نے فاسق کے بارے میں جب خبر دے پانی کی ناپاکی کے بارے میں، تو امام محمد نے کیا کہا کہ وہ شخص کے سامنے حاکم بنائے اپنی رائے کو، اگر آئے اس کے دل میں کہ فاسق سچا ہے، کہ جو بات کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے، مطلب پانی ناپاک ہے، تیمم کرے گا بغیر پانی گرائے، پس اگر گرا دے اور تیمم کر لے تو وہ احوط ہے، مطلقاً نہیں، تیمم کے لیے احوط ہے، ٹھیک ہے نا، مطلقاً وہ نقصان دہ بھی ہو سکتے، بعد میں جانوروں نے پانی پینا ہے، اب پانی بچ جاتا تو جانور پانی پی لیتے، ابھی آپ نے گرا دیا تو جانور کہاں سے پیئیں گے، ٹھیک ہے نا، اس قسم کے احتمالات ہو سکتے ہیں، تو اس طریقے کا احوط تیمم ہے، اور وہ احوط ہے تیمم کے لیے، توجہ ہے۔ کافر نے کہا، بچے نے کہا، معتوہ نے کہا کہ پانی ناپاک ہے، پاک ہے نہیں ناپاک ہے، خلاف اصل خبر دی، تو اب بات پہ توجہ کریں کہ اس کے ذہن میں آیا یار سچ بول رہے ہیں، ناپاک ہوگا، بس تحریک کی اس نے، تحریک کی، اور ذہن میں آیا کہ جو بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، ذہن میں رکھے، پھر بھی ان کی بات نہیں مانے گا، وضو کرے گا، ٹھیک ہو گیا، تحریک کر کے بھی وضو کرے گا، تحریک کرتا ہے اور ذہن میں بات آتی ہے جو بول رہا ہے درست ہے، یہ جو بچہ بول رہا ہے، معتوہ جو بول رہا ہے، کافر جو بول رہا ہے وہ درست ہے، اس کی صداقت راضی ہوتی ہے ذہن میں، اس کے باوجود اس کی صداقت کو نہیں مانے گا اور پانی کے ہوتے ہوئے تیمم نہیں کرے گا، وضو کرے گا، توجہ ہے، وجہ یہ ذہن میں رکھے کہ باب طہارت و نجاست میں جو کافر ہے، صبی ہے، معتوہ ہے، وہ اہل خبر ہی نہیں ہے، اس باب میں وہ اہل خبر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، تو ان کی خبر کا لا خبر ہوئی، ٹھیک ہو گیا، مسئلہ سمجھے، ان کی خبر کا لا خبر ہوئی، جب ان کی خبر کا لا خبر ہوئی، اب آ جاتے ہیں کس بات کی طرف، اب آ جاتے ہیں اس کی اصل کی جانب، اصل اس کی کیا ہے، کہا اصل تو طہارت ہے، طہارت ہے، وضو کرو، کہا جی ہم نے تو تحریک کی تھی، ذہن میں رکھنا تحریک تو اس کی گفتگو میں کی تھی نا، وہ تحریک کا مال ہی نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہو، فاسق کی گفتگو میں آپ نے تحریک کی، وہ تحریک کا محل تھی، یہاں پر وہ تحریک کا محل نہیں ہے، جب تحریک کا محل نہیں ہے لہذا یہ تحریک جو ہے نا وہ غیر محل میں واقع ہوئی ہے، اس لیے یہ تحریک معتبر نہیں، بات سمجھ رہے ہو، ٹھیک ہو گیا، اب ہم کیا کریں گے، اب یعنی تحریک یہ ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، پھر بھی نہیں مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے کہ وہ اہل خبر نہیں، اس باب میں اس کی بات ہے ہی نہیں، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے جی، آپ سمجھ رہے ہو بات، مسلمان ہیں ہمارا دینی معاملہ ہے، کافر کی بات اس معاملے میں اس کی بات کا تعلق ہی نہیں ہے اس سے، جب اس کی بات کا اس معاملے سے تعلق ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ہم اس کی بات کیوں مانیں، ٹھیک ہو گیا، تو اسی طرح سبی جو ہے اور معتوہ جو ہے وہ اہل خبر سے نہیں، باب طہارت و نجاست، اتنی بات آ گئی، ٹھیک ہو گیا، کہہ رہے اگر یوں کر لے، پانی گرا دیتا ہے پھر تیمم کرتا ہے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، پانی گرا دے تیمم کرے تو زیادہ بہتر ہے، وجہ اس کی ہے کہ یہ اہل خبر سے تو نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی خبر حقیقی معنی میں معدوم کی مانند ہے، معدوم ہے، مانند بھلے کہ حقیقی معنی میں وہ معدوم ہے، ایسا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس کی حیثیت ہے، کچھ نہ کچھ اس کا وجود ہے، وجود غیر معتبر سے ہی لیکن ہے، وہ جو وجود غیر معتبر ہے وہ بھی کیا کرتا ہے، وہ مجھ میں تردد ہو جاتا ہے، تو بہتر کیا ہے، فاقد دماغ جو اب تیمم کر لے، اب کوئی دشواری بھی نہیں ہے، نماز میں یہ سوچ رہا تھا یار ہو سکتا ہے وہ ٹھیک بول رہا ہو،
اس کو مجھ سے کون سی دشمنی تھی, بلا وجہ سے کیوں بولنا تھا. اس قسم کے خیالات اور یہ جو تردد ہے, اس تردد سے بچنے کے لیے کیا ہے, اس پانی کو گرا دے, فاقد ماء ہو جائے. فاقد ماء ہے, آپ اس نے ویسے ہی تیمم کرنا ہے. بات سمجھے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں, ہم نے کافر کی خبر کو کیوں نہیں مانا. ہم نے تحری کے باوجود, اس نے کہا پانی ناپاک ہے, ہم نے تحری کی اور ذہن میں بات آئی سچ بول رہا ہے, پھر بھی اس کی بات کو نہیں مانا اور وضو کیا. جی کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس باب میں خبر دینے کا اہل نہیں ہے, ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ اس پانی کی اصل ہماری نظروں میں کے سامنے موجود ہے. اس میں اصل کیا ہے؟ طہارت. پانی میں اصل کیا ہے؟ طہارت. یہ دونوں چیزیں ملی, بات پہ دھیان دینا. ادھر پانی میں اصل ہے طہارت, اور ادھر وہ جو کافر ہے وہ طہارت اور نجاست کے بارے میں خبر دینے کا اہل نہیں ہے. وہ طہارت اور نجاست کے بارے میں خبر دینے کا اہل نہیں ہے. اس وجہ سے ہم نے اس کی اصل پہ عمل کیا, اس کی خبر کا اعتبار نہیں کیا. توجہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز وہ ہے جو بنائی ہی کافر نے ہے, یہ الگ مسئلہ ہے. جو میں نے آپ کو کہا بھئی, ایک مفتی صاحب کو میں نے سنا, وہ واز فرما رہے تھے بھئی یہ اس کی کافر کی خبر کا کوئی اعتبار ہی نہیں. جی تو ایک چیز ہے جو اس کافر کی مصنوعات سے ہے, بنائی ہی کافر نے ہے, اور اس کے اجزائے ترکیبیہ میں ناپاک چیز استعمال ہوتی ہے. وہ پاک بھی ہو سکتی ہے, ناپاک بھی ہو سکتی ہے. ایک ایسی چیز استعمال ہوتی ہے جو پاک بھی ہو سکتی ہے, ناپاک بھی ہو سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ چربی. وہ چربی ہے, گائے کی بھی ہو سکتی ہے, وہ خنزیر کی بھی ہو سکتی ہے, جو بکری کی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, ایک ہے پانی میں اصل طہارت, وہ مسئلہ الگ ہے. ایک وہ چیز ہے کہ جو وہ کافر کی مصنوع ہے, اس کی کمپنی سے بنی ہے, اس نے بنائی ہے, اور اس کے اندر چربی کا استعمال ہے, اور وہ چربی پاک بھی ہو سکتی ہے, ناپاک بھی ہو سکتی ہے. آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں, وہ چربی حلال جانور کی ہو کر بھی ناپاک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بطریق شرعی اگر اس کی نہیں کی گئی, اس کو ذبح نہیں کیا گیا, اور پھر باقی جو اس کے گوشت کو پاک کرنے کے لیے رطوبات فاسدہ ان کا ازالہ ہوتا ہے, وہ معاملہ نہ کیا گیا, تو حلال جانور کی چربی ہے لیکن ہے ناپاک. یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ حرام جانور کی چربی کی بات کریں, خنزیر کی چربی کی بات نہ کریں. حلال جانور کی چربی بھی ناپاک ہو سکتی ہے. اور وہ کہہ رہے کہ میں نے اس میں خنزیر کی چربی استعمال کی ہے. وہ کہے کہ میں نے اس میں گائے کی حلال چربی استعمال کی ہے, تو اس کی بات معتبر نہیں ہے, اس کی بات غیر معتبر ہے. وہ حلال نہیں ہوگی, وہ ناپاک ہوگی. وہ طاہر نہیں ہوگی, وہ ناپاک ہوگی. وہ کہے حلال کی ہے. بات پہ دھیان دیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے حلال کر کے, میں نے کتابی سے, مسلمان سے گائے کو ذبح کروایا تھا. حلال کرنے کے بعد پھر اس میں سے جو ہے نا وہ کیا کی, میں نے چربی نکال کر اس میں استعمال کی ہے. جب بھی اس کی بات معتبر نہیں, جب بھی معتبر نہیں. آپ سمجھ نا میری بات کو؟ وہ کہہ رہے نہیں میں نے تو خنزیر کی چربی استعمال کی ہے, آپ کہہ رہے نہیں حلال طیب ہے. پہلی بات تو یہ سمجھے کہ حلال طیب تو کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ طاہر کہنا طاہر اور چیزیں, حلال اور چیزیں. ٹھیک ہے. تو یہ جب ہمارے حضرات جو ہے وہ خود مجتہد بن جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 مسئلے اگر انہوں نے رٹا مار لیا ہے تو اب وہ چینل آ گئے سامنے, کون روکے بھائی؟ جی ٹی وی پر بیٹھ کر اب وہاں تو کوئی نہیں روکے گا نا. کیا آپ ایسی کیوں بات کر رہے ہیں؟
تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ قیاس مال فارق ہے، یہ مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہے. جی 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 یہاں پر اس کی بات معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی باب نجاست و طہارت امام ہے، اس کی بات معتبر نہیں ہے. جی کیوں؟ اس لیے کہ پانی کی طہارت جو ہے وہ اصل موجود ہے. جی جی یہ اور مسئلہ ہے. جی ایک وہ چیز ہے جو میڈ بائی ہم ہے، جی بنائی ہی اس نے ہے، جی اور اس کے اجزائے ترکیبیہ میں چربی استعمال ہوتی ہے. جی اب اگر وہ کہے نا جی کہ میں نے حلال جانور کی ڈالی ہے، تو علت حرمت میں، نجاست طہارت میں اس کی بات معتبر نہیں ہے. وہ بیچ میں، اب دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ایک فتویٰ پوچھا گیا اور ان سے یہ کہا گیا، بھائی ایک شخص ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے تو دیوبندیوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھائی ایک شخص ہے، اس کا جو سسر ہے وہ دیوبندی ہے، تو وہ گوشت لے کر بیچتا ہے، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مردار ہے. ٹھیک ہے نا، جی دیوبندی ہے، وہ لے کر بھیجا سنی کے ہاتھوں تمہارے گھر، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو فتویٰ ہے وہ میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو آپ نے کہا کہ بھئی وہ مردار ہے. دیوبندی نے ذبح کیا، وہ تو مردار ہے ہی. دیوبندی نے خرید کر بھیجا، سنی کسائی سے دیوبندی نے خرید کر سنی کے ہاتھوں گھر بھیج دیا، سنی کے گھر، تو کہا یہ بھی مردار ہے. ٹھیک ہے نا، فتاوی رضویہ میں یہ فتویٰ موجود ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ اس پہ یہ بتائیں کہ یہ بیچ میں اصل میں یہاں مرتد کے احکام جاری کیے نا، اس لیے یہ جو اعلیٰ حضرت علیہ نے فتویٰ دی ہے، مرتد کے احکام جاری کرتے ہوئے یہ اس لیے یہ فتویٰ دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مرتد یا کافر ہے، وہ بیچ میں خالی واسطہ بنا ہے. خریدا مسلمان سے ہے، بھیجا مسلمان کے ہاتھوں میں ہے، تو بیچ میں مرتد آنے کی وجہ سے، کافر آنے کی وجہ سے کہا بھئی وہ مردار ہے، حکم اس کا مردار والا ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا بھئی آ کے کافر آپ کے گھر گوشت لے کر آیا، اس نے کہا میں کتے کے لے کر آیا ہوں، آپ نے کہا حلال طیب ہے. کافر کی بات معتبر ہی نہیں ہے نا، جس میں وہ نجاست اور طہارت میں وہ آ کے کہتے ہیں میں کتے کو گوشت لایا ہوں، آپ نے کہا نہیں حلال طیب ہے. وہ کہتے ہیں نہیں میں خنزیر کا لایا ہوں، آپ نے کہا جی فتویٰ آپ نہیں دے سکتے، باقی حلال طیب ہے، نوش فرمائیں، تناول فرمائیں. بلکہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ مسئلے کو سمجھنا چاہیے. پانی میں طہارت اصل ہے، یہاں اس کی بات معتبر نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس سے وضو کر لیا. جس چیز میں طہارت اصل نہیں ہے، اس مسئلے پر اس کو کیسے آپ قیاس کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پانی میں طہارت اصل ہے، یہ مسئلہ الگ ہو گیا. ایک وہ چیز ہے جس میں طہارت اصل نہیں ہے، جی، تو اس میں وہ پاک کہے تو جب بھی اس کی نہیں ماننی ہم نے. وہ کہہ رہے کہ میں نے خنزیر کی چربی ملائی ہے، آپ کہہ رہے بھی حلال طیب ہے. جی، اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں دونوں. اس لیے ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ ملتی جلتی صورتیں ہوں. ہم لوگ جو ہے یہ مقلدین محض ہیں، مقلد محض ہیں ہم لوگ، اس لیے ملتی جلتی صورتیں دیکھ کر ہم فتویٰ نہیں دے سکتے. اس لیے کہ بعض اوقات وہاں پر ایسے فروق ہوتے ہیں جہاں تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہو پاتی. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو اب جس انداز میں یہ کہا گیا، اب ظاہری طور پر کوئی کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا جی کافر کی بات جو ہے اس بات میں معتبر نہیں ہے، لہٰذا جو ہے نا وہ جو بھی کہہ رہے ہیں ناپاک ہے، جو بھی کہہ رہے ہیں اس کی بات یہ اکثر غیر معتبر، تو لہٰذا کافر جس کو ناپاک کہے ہم اس کو پاک سمجھیں گے. یہ شبہ لگ سکتا ہے، تو لیکن یہ بات غلط ہے. انہوں نے جو فرمایا ہے وہ فرمایا ہے پانی کے بارے میں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کافر کی بات معتبر ہے علت و حرمت میں، طہارت و نجاست میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اگر پانی سے وضو کرے گا تو اس لیے کہ اس کی اصل طہارت ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اصل شرع اس کی حقیقت متعین ہے. ٹھیک ہے، برخلاف اس کے
کہ کافروں کی مصنوعات ہیں اور اس میں چربی جو ہے وہ جانوروں کی ملائی جاتی ہے، یہ بات معلوم ہے. اس کے اجزاء ترکیبیہ میں بات لکھی جاتی ہے کہ اتنے % اس کے اندر موم ہے اور اتنے % اس کے اندر آئل اور چربی وغیرہ ہے اور اتنے % جو ہے اس کے اندر خوشبوئیں ملائی گئی ہیں. اس کے اندر آئل اور چربی اس کے اجزاء ترکیبیہ میں شامل ہے. وہ شامل ہوگی تو بنے گی. جی تو اب وہ شامل ہوگی تو بنے گی. اور وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نے اس میں خنزیر کی ملائی ہے. وہ کہتا میں حلال جانور کی ملائی ہے تو ہم جب بھی اس کی نہ مانتے. مسئلہ یوں کرنا تھا آپ نے. وہ کہتا میں نے حلال جانور کی ملائی ہے تو ہم اس کی یہ حلال والی بات نہ مانتے. ٹھیک ہے، ہم اس کی بات پر اعتماد نہ کرتے اور چونکہ اس کے اندر چربی ملی ہم اس کی بات نہ مان کر اس کو ترک کرتے. انہوں نے کہا اس نے بولا کہ میں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے ملائی میں نے خنزیر کی چربی کہا اس کو ترک کر دو، اس کی بات نہ مانو اور جو ہے نا حلال طیب تمہارے لیے بن گئی ہے. بھئی یہ تو کھانی ہے نا اس لیے حلال طیب بن گئی ہے. طاہر نہیں کہا حلال طیب کہہ لیا. آپ سمجھ رہے بات؟ یہ دونوں مسئلے الگ ہیں، ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ نجاست و طہارت اور علت و حرمت کے مسئلے میں کافر کی بات معتبر نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں وہ خبر دے رہے ہیں نجاست کی یا طہارت کی تو وہ چیز ہمارے لیے حلال طیب ہے. یہ لازمی نہیں ہے. وہاں پر اعمال کسی اور دلیل کا ہوگا. یہاں پر اعمال کس دلیل کا؟ اس کی اصل پر حکم لگایا. اور جو کفار کی مصنوعات ان کے اندر چربیاں شامل ہیں جانوروں کی، وہاں پر بھی کسی نہ کسی چیز کو ہم عمل دیں گے. سمجھو بات. اور کافر سبی اور ماتوح کی خبر کے معاملے میں جب واقع ہو سامع کے قلب میں ان کا صدق پانی کی نجاست کے بارے میں. دیکھیں نہیں خلاف اصل ہے، اس نے کہا کہ یہ نہیں کہا فی قلب سامع صدقہم مطلقاً نہیں کہا صدقہم بے نجاست الماء، یعنی خلاف اصل انہوں نے بات کی. اب خلاف اصل بات کی یہ باب نہیں ہے کہ ہم ان کی بات مانیں. سمجھے بات کو؟ تو جو ان کی مصنوعات ہیں اس کے اندر تو چربی وہ جو شامل اگر وہ کر رہے ہیں، یہ کنفرم ہے کہ چربی شامل ہوئی ہے. جب یہ کنفرم ہے کہ چربی شامل ہوئی ہے تو اب ان کی بات نہ ماننے کا مطلب یہ تھوڑا یہ کہ بھائی ٹھیک ہے حلال طیب ہو گئی ہے. مطلب وہ اگر کہے کہ ہم نے حلال چیز کی، حلال جانور کی پاک چربی ملائی ہے، ہم یہ بھی ان کی بات نہ مانتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. حضرت نے الٹ کر کے کہا بھی اگر وہ کہیں خنزیر کی بھی نہیں ہے تو حلال خنزیر کی چربی ملائی ہے تو ہم یہ بھی نہیں مانیں گے اس کی. تو بھئی آپ کس کی مانیں گے پھر اس مسئلے میں؟ اس مسئلے میں اور کوئی خبر دینے والا ہے نہیں. کمپنی اس کی ہے، بتانے والا وہ ہے. آگے چل کے معاملات میں بات آ رہی ہے. کمپنی اس کی ہے، بنانے والا وہ ہے، بتانے والا وہ ہے. آپ کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں حلال طیب ہے. تو یہ دشواری اس یہاں سے بنتی ہے کہ جب نااہل بڑی سیٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ اہل لوگوں کو یہ سیٹیں عطا فرمائے. اور تیمم نہ کرے گا، بس اگر پانی گرا دے پھر تیمم کرے تو وہ افضل ہے.